یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا تو اس کو شہباز شریف کی حکومت نے جاری رکھا. جب پچھلے سال مارچ میں جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس وقت میں نے شہباز شریف صاحب سے اور بلاول صاحب سے، ابھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس معاہدے کے تحت آپ پاکستانی عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ جاری رکھیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا ذرا سن لیں. عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا یہی چلے گا؟ یقیناً ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں. یہ جو اس وقت معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ، کیا یہ ہمارے نیشنل ٹرسٹ میں ہے؟ یہ تو جکڑ دیا انہوں نے، پاکستان کی نسلوں کو جکڑ دیا ہے. اور یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا جس سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، آپ اس کو برقرار رکھیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے، نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ کوئی نئی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن گئے تو ایک سال کے بعد انہوں نے 16 جولائی 2023 کو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کیا کہا، ذرا سنیں. فرحان صاحب کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی پروگرام کی منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. کوئی چیز چھپائیں نا، تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا. بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں؟ اب ساری بات ہم آئی ایم ایف پہ ڈال رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی چیف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسڈی ہے اس کا فائدہ امیر طبقہ نہ اٹھائے، اس کا فائدہ غریبوں کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ خرم دستگیر خان صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں میر صاحب، آپ بالکل ایسا ہوا ہے. اسی لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں ہوا، 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. لہذا وہ 200 یونٹ تک کے جو پروٹیکٹڈ ہمارے خرم صاحب آپ نے بھی سنا ہماری رپورٹ کے اندر کہ جس آدمی کے گھر میں صرف 1 پنکھا اور 1 فریج ہے اس کا بل بھی ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے. اس کا کیا؟ میری ان سے استدعا یہ ہے کہ جس کا جو 400 یونٹ استعمال کر رہا ہے وہ پھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے. پروٹیکٹڈ 200 یونٹ تک ہے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم نے پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو، جو کہ ہمارے صارفین کا 55% بنتے ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کے لیے ہم نے قیمت نہیں. اچھا اب ذرا دوسرا اگر میں جواب دے دوں، جو 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. جی، ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے روپے میں کی قیمت میں کوئی انٹرونشن نہیں کرے گی، یہ عمران خان کا ایک ترقی دشمن اور غریب دشمن معاہدہ تھا اپریل 2019 کا، جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا بھی آپ حالیہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جولائی میں $5 ارب پاکستان میں آنے کے باوجود اتنی زیادہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کی قیمت دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں اگر جو کام کرنے والے تھے اہم ترین وہ ہم نے کیے ہیں، جو ہمارے یہ جو پروجیکٹس 5000 میگا واٹ کے 2018 سے 22 تک پینڈنگ تھے، میں پھر دہراؤں گا، جس میں 2000 میگا واٹ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے، جس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ، وہ ہم نے چالو کر کے چلا دی. ہم نے کروڑ کا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ چلا دیا ہے، کراچی 3 کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ چلا دیا. اب سوال یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو صرف میں جو رہ گئی بات کرنے والی وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہم کہتے ہیں بجلی میں، اس میں پاکستانیوں کے لیے بڑی میجر سبسڈیز ہیں. اور یہ میں آپ کو صرف بجٹ کے نمبرز پڑھا دیتا ہوں کہ جو فاٹا صاحب کا فاٹا ہے، اس کے جو کنزیومر ہیں ان کو 25 ارب کی سبسڈی سرکار دے گی. جو اے جے کے رہنے والے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کے لیے 80 ارب روپے کی بالکل غلط ہم دیں گے. خرم صاحب یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے
یہ راولاکوٹ اور میرپور سے شروع ہوئی ہے اور وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. ان کو کون سی سبسڈی مل رہی ہے؟ ان کو تو بل جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے دیے جا رہے ہیں. جی یہی تو بات ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے، وفاق کی حکومت ہے، وہ ان جو علاقے ہیں ہمارے، ان سے ایک بہت کم ریٹ چارج کرتے ہیں. اس کے آگے وہاں کی حکومتیں جو ریٹ چارج کر رہی ہیں وہ ان کا اپنا ایشو ہے. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. سرکار دیکھیے، میرے اور آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے اندر سے کراچی کے میں رہنے والوں کو 315 ارب روپے کی سبسڈی اس سال جائے گی. تو لہذا یہ اس طرح کے سیاسی فیصلے ہیں یہ ذرا بتائیں حکومتیں کرنے کے، جی ہم نے یہ سبسڈی نہیں دینی، کیونکہ جتنے جو آئی پی پیز کی بات کی، کیپیسٹی پیمنٹس کی، اتنی جتنی کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ ہے پاکستان کے خزانے کے اوپر، اس سے دگنا سبسڈی کا بوجھ ہے. اچھا ایک اپنا وضاحت کر دیں. آپ کا ایک بیان ہے، یہ جو مشتاق صاحب ستمبر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ستمبر کی بات آپ نے بھی کی تھی. ذرا سن لیں اور تھوڑی سی لوگوں کو ذرا گائیڈ کر دیں کہ ستمبر میں ہونا کیا ہے. سنیں جی خرم صاحب نے کیا کہا تھا ستمبر کے حوالے سے. دیکھیے، بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے، نمبر 1، ابھی تک تو اس اضافے کے بل صارفین کو نہیں آئے. چونکہ 1 جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا، تو لہٰذا جو ستمبر کے بل ہیں ان میں پہلی دفعہ یہ انڈیکیشن آئے گی کہ قیمتیں بڑھیں گی. اچھا خرم صاحب، آپ نے کہا تھا ستمبر میں پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہمیں اگست میں لگ گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، اگست پورے سال میں سب سے زیادہ بجلی کے بلوں کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور جولائی کی یوزیج جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر لگ کے. تو یہ اگست میں پچھلے سال بھی اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی تھی، اور اس وقت تک ہماری کوشش یہی تھی، جب تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، کہ بجلی میں ہمیں کوئی اضافہ نہیں کرنا. تو لہذا پچھلی گرمیوں کے بعد سے اضافہ نہیں کیا گیا. اب اگر آ کے یہ ایشو بنا ہے، اس کا بھی حل وہی ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا تھا، کہ زیادہ سے زیادہ یہ آئی بی پیز جن کا ابڑو صاحب نے ذکر کیا ہے، ان کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں، ان کے معاہدے رینیو نہ کیے جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے تھر کول کو استعمال کرے، اپنی جو جوہری صلاحیت ہے اس کو استعمال کرے، اور جو ونڈ اور سولر کے جو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہیں کیا جا سکتا.